7 پارٹس میں ہونے والے اس پروگرام کو انشاءاللہ وہ اسی یوٹیوب چینل پر دیکھ سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں ہی کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ وہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ کون ہیں، ہمیں یہ جاننا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو۔ آئیے، امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی بخاری کے اندر درج کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ وہ خوش نصیب کون ہے جو عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا حاکم، عدل و انصاف کرنے والا امیر، عدل و انصاف کرنے والا ذمہ دار۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور عزیزوں، عدل و انصاف کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور یہ اہمیت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب کوئی شخص کسی عہدے پر فائز ہو اور وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہو۔ جیسے امیر یا حاکم وقت، ایک باپ بھی ذمہ دار ہے اپنے گھر کا۔ ہر شخص کسی نہ کسی چیز پر ذمہ داری رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم سائل کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، کلکم راعین، ہر آدمی چرواہا ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور اس سے اس کی چراگاہ کے بارے میں، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک باپ ذمہ دار ہے اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کا۔ اگر کوئی شخص کئی بیٹوں کا باپ ہے اور اس کی بیٹیاں بھی ہیں، وہ بیٹوں کے ساتھ تو انصاف کرتا ہے لیکن بیٹیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو زمین اور جائیداد میں وارث تو بنایا جاتا ہے، ان کے لیے تو وصیتیں کی جاتی ہیں، لیکن اپنے بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے بھائی، قیامت کے دن ایسے والدین عرش کا سایہ نہیں پائیں گے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو اللہ کے رسول سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا لخت جگر، یہ میرا بیٹا ہے، اور میرے پاس ایک باغ ہے، ایک نخلستان ہے، میں اس کو گفٹ دے رہا ہوں، میں اس کو تحفے میں وہ باغ دے رہا ہوں، آپ گواہ بن جائیے، میں نے اپنا وہ باغ اپنے بیٹے کو دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں، کیا تمہاری اور بھی اولادیں ہیں؟ جس پر نعمان ابن بشیر کے والد نے کہا ہاں اللہ کے رسول، ہماری اور بھی اولادیں ہیں، ہمارے اور بھی بیٹے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سب کو ایک ایک باغ دے رہے ہو؟ کیا ان سب کو تم نے ایک ایک باغ تحفے میں دیا؟ تو نعمان ابن بشیر کے باپ نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، وہ باغ میں اپنے اسی بیٹے کو نعمان کو دے رہا ہوں اور کسی بیٹے کو نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو پھر یہ باغ اس سے بھی واپس لے لو، اور نہیں اگر ایسا کرتے ہو تو سب کو ایک ایک باغ دو۔ میں عدل و انصاف قائم کرنا چاہتا ہوں، اور میں غلط چیز پر میں گواہ نہیں بن سکتا۔ اگر دینا ہے تو سب کو ایک ایک باغ دو، اور اگر نہیں دینا ہے تو اپنے اس بیٹے سے بھی لے لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ عدل و انصاف ایک ذمہ دار کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شمار کیا جائے اور ہمیں بھی شامل کیا جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عدل و انصاف سے کام لیں۔ لہٰذا اپنے بیٹوں کے ساتھ تو ہم انصاف کریں، لیکن بیٹیوں کو اپنی وراثت سے محروم کر دیں تو قیامت کے دن ہمیں اس کا سخت خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور عرش الہی کے سائے میں ہم کو جگہ نہیں ملے گی۔ ایک امیر کے لیے اور حاکم وقت کے لیے بھی ضروری ہے
کہ وہ عدل سے کام لیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آتا ہے، قبیلے بنو مخزوم کی ایک لڑکی جس کا نام فاطمہ تھا، وہ چوری میں پکڑی جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے۔ بڑے بڑے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بڑے اونچے گھر کی لڑکی ہے، بڑے اونچے گھر کی ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو ناک کٹ جائے گی، سماج میں ہم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کے ہاتھ کو کاٹنے کا جو حکم آپ نے دیا اس کو واپس لے لیجئے۔ سب سے قریبی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کو بھیجا گیا، حضرت اسامہ ابن زید کو۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ اللہ کے رسول کے بہت قریبی ہیں اور نبی اکرم ان کی سفارش کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ حضرت اسامہ کو بھیجا کہ آپ جائیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کیجئے کہ وہ بنو مخزوم کی اس لڑکی کا ہاتھ کو کاٹنے سے منع کر دیں۔ جب حضرت اسامہ سفارش کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سفارش کرنے لگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے اسامہ، اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے اندر سفارش کر رہے ہو؟ یہ حدیں ہماری طرف سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ حدیں ہیں۔ تلک حدود اللہ، اللہ نے یہ حدیں قائم کی ہیں، اور کیا تم اللہ کی حد میں سفارش لے کر آئے ہو؟ پہلے زمانے کی امتیں اسی لیے ہلاک و برباد ہوئی، پہلے زمانے کے لوگ اسی لیے ہلاک و برباد ہوئے کہ ان کی پہلے زمانے کے بڑے امیر جب کوئی غلط کام کیا کرتے تھے تو ان کو سزا سے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور سزا ان کو نہیں دی جاتی تھی، ان کو رخصت دے دی جاتی تھی، اور ان کے غربا جب جرائم کا ارتکاب کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی، امیروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور غریبوں کو سزا دی جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے کے لوگ اسی لیے ہلاک و برباد ہوئے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ہماری امت ہلاک و بربادی کے راستے پر نہ چلے، عدل و انصاف قائم ہونا چاہیے، لہٰذا اس لڑکی کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے۔ اور پھر قبیلے بنو مخزوم کی اس لڑکی کا ہاتھ کاٹا گیا، اور جب اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا تب آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے صحابہ، تمہیں کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں کہ ایک امیر لڑکی کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا، ایک شریف گھرانے کی لڑکی کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر اس کی جگہ پر میری اپنی لخت جگر، میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اور اس نے بھی کوئی جرم کیا ہوتا اور اس نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ یہ عدل و انصاف کا تقاضا تھا جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا۔ لہٰذا آپ کے سامنے ایک مثال حضرت نعمان ابن بشیر کے والد کی ہے، اور ایک مثال قبیلے بنو مخزوم کی ایک لڑکی کی ہے، فاطمہ کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابھی میرا پہلا پارٹس بھی پورا نہیں ہوا، انشاءاللہ اس پارٹس کا دوسرا حصہ